ٹی ایم ٹیلی ویژن کی جانب سے شوکت کا سلام۔ آج ہم بات کریں گے اخلاقی اقدار اور سیاست میں تربیت کا فقدان۔ قومیں اپنے اخلاقی اقدار نظریاتی پختگی سے دنیا میں مقام پاتی ہیں۔ جن قوموں کے اخلاقی اقدار ہمارے جیسے ہوں وہ دنیا میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتے۔ جن قوموں کی پستی کا یہ عالم ہو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم دنیا میں کہاں کھڑے ہیں۔ ان دنوں کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ ان کو بیان کرنا بہت ضروری ہے، اور اپنے اخلاق کا اور اپنے سیاسی تربیت کا تھوڑا جیسا جائزہ بھی لینا ضروری ہے۔ دیکھیں، پچھلے دنوں ایک تو واقعہ ہوا ٹرین کا حادثہ، جس میں 65-70 قریب لوگ مر گئے اور 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ آپ ہمارے اخلاقیات دیکھیں، ہماری اخلاقی اقدار دیکھیں کہ کچھ وزیر انہوں نے کچھ بیان دیے، وہ بڑا مزاح خیز تھے۔ میں یہاں بیان بھی نہیں کرنا چاہتا، مجھے کسی سے پرسنل کوئی غرض نہیں ہے کہ میں کسی کا نام لوں۔ بہرحال قوم سب جانتی ہے کہ کس طرح کے بیانات دیے اور کیا کچھ نہیں کہا۔ کسی نے ان سے حقیقی ہمدردی کا اظہار کسی نے نہیں کیا۔ خیر، وہ قصہ تمام ہوا، وہ جو مر گئے تھے وہ دفن ہو گئے، جو زخمی تھے اسپتالوں میں پہنچ گئے، گاڑی پھر چل پڑی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حادثہ ہو گیا گاڑی کا۔ تو ہماری یہاں کے کرتا دھرتا جو ہیں وہ اتنے بے شرم ہیں کہ وہ کچھ بھی ہو جائے ان کے وہ کہتے ہیں سر پہ جوں نہیں رینگتی کیا، تو ان کے سر پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ وہ کہتا ہو گیا کیا ہوا، غریب مر گیا نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرا حادثہ جو ہوا وہ بیریا ٹاؤن کا ہوا۔ بیریا ٹاؤن میں جو مسئلہ ہوا ہے اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ دوبارہ ہم تیاری کر رہے ہیں کہ غریب کو غریب سے کس طرح لڑایا جائے اور اپنے مفادات حاصل کیے جائیں۔ غریب کی بستیاں اجڑیں گی، ان کے اپنے نمبر بنیں گے۔ اور تیسرا واقعہ جو ہے وہ ہے ہماری نیشنل اسمبلی کا، جس پہ آج بات کرنی ہے۔ نیشنل اسمبلی میں ماشاء اللہ سے تقریباً تمام لوگ جو ہیں وہ ایلیٹ کلاس سے ہی ہیں۔ کوئی غریب کا بچہ وہاں نہیں پہنچا ہوا اور وہاں پہنچ بھی نہیں سکتا۔ جس طرح انہوں نے گھیرا تنگ کیا عوام پر، اس میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی نیشنل اسمبلی تک پہنچ جائے۔ بہرحال انہوں نے وہاں پہ بھی قبضہ کر لیا، نیشنل اسمبلی پہ بھی۔ پھر اب وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دولت مال تو ہے، لیکن ان کے میرا خیال ہے والدین کے پاس ان کو اخلاقی تربیت دینے کا وقت نہیں تھا، جس وجہ یہ ایسے نکلے اور ہمیں دنیا میں رسوا کرایا۔ اخلاقی سیاسی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، سیاسی تربیت کا فقدان ہے ہمارے یہاں۔ کوئی سیاسی تربیت نہیں ہے، صرف کہ وہ جو آدمی دوسرے بندے کو، دوسرے پارٹی کے بندے کو اتنا ذلیل کر سکے کہ اس کا حساب نہ ہو، تو وہ پھر پارٹی میں جگہ بناتا ہے۔ یہ اس کی بیسک کوالیفیکیشن ہے، اور اسی مقام سے اس کو عہدہ ہی ملتا ہے، سب ملتا ہے۔ یہ تو ظاہری بات ہے، دیکھ رہے ہیں سب۔ اور یہاں پر جو ہے ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبر، وہ 3 دن تک کیا کچھ نہیں کرتے رہے۔ اب میں کیا بیان کروں آپ کو۔ اور چوتھے دن میں آخر ان کی صلح ہو گئی۔ اب وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے تقریر میں کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، ان کے اپنا انٹرسٹ ہیں۔ کوئی بجٹ میں کوئی غریب آدمی سے بات نہیں ہوئی
وہ کہتے ہیں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، دوسرے نے پیٹرول پہ قیمت بڑھ گئی. آپ اس سے اندازہ کریں کہ دوسرے دن پیٹرول پیسے بڑھا دیے، اور جو ہے وہ آہستہ آہستہ باتیں سامنے آئیں گی، اور بجٹ پہ تو میں پھر آپ کو الگ سے کوئی فیڈ بیک دوں گا کہ نہیں. تو یہ سب ہنگامہ ہوا، خوب شور شرابہ ہوا. یہ کوئی غریب لوگ نہیں تھے، ان پڑھ لوگ نہیں تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے. ہاں اخلاق کی کمی تھی ان میں، وہ تو ان کو سکھایا ہی نہیں گیا. کھاتے پیتے ہیں، اور شہد کا استعمال بھی ہے. پتہ نہیں وہ کیا وجہ تھی کہ یہ سب کیا انہوں نے. وہ مدینے کی ریاست بنانے سے پہلے اصل میں وہ ابو جہل کا دور ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کہ ابو جہل کا دور کیسا تھا. تو یہ جو اسمبلی میں آپ نے دیکھا، بلکہ آج آپ نے صوبائی اسمبلی میں بلوچستانی میں دیکھا ہوگا کہ جو کچھ ہوا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم پہلے بتا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں کہ پہلے پتہ چلے کہ اپنا اسلام آنے سے پہلے ابو جہل کا دور کیسا تھا. تو تبھی تو آپ کمپیئر کر سکیں گے. اس کے بعد جب مدینہ کی ریاست بنے گی تو پھر آپ کمپیئر کر لیجیے گا. اب آپ بناتے رہیں، دیکھتے رہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ کوئی آدمی اگر تم سے بات کرتا تھا ہمارے طبقوں میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، تو گھر والے اور باہر والے بہت برا مناتے تھے. تو نے تم سے بات کی کہنا میں، اور ہم لوگ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے تھے، سیدھے سادھے لوگ ہوتے تھے کہنا میں. ہمارے والدین تو آپ کو پتہ ہی ہے کہنا میں. تو اس کے باوجود بھی وہ اخلاق ہی سکھاتے تھے، اور ان کے پاس اخلاق سکھانے کا ٹائم ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ بچے ایسے ہی ہیں بس. تو یہ لوگ جو ہیں ہر چیز پہ قابض ہیں. ادھر سے اسمبلی میں آ جاتے ہیں، ادھر سے حکومت میں آ جاتے ہیں، اور دوسری طرف سے جو ٹیکس بینیفٹ ہیں وہ وصول کرتے ہیں. اور اس کے باوجود بھی لڑائی جھگڑا جو ہے انہیں میں کچھ اضافی چیزوں مانگنے کا ہوگا. اور اب میں کیا بیان کروں کہ ہمارے غریب آدمی جن کو اب لڑانے کی تیاری ہو رہی ہے، یہ بھی عجیب لوگ ہیں. ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ نہ سمجھ لوگ زندگی کا روگ ہیں. تو یہ سیدھے سادھے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی مشکل میں ڈالی ہوئی ہیں، دوسروں کی زندگی مشکل میں ڈالی ہوئی ہیں. ان کو بس جذباتی لوگ ہیں. ابھی وہ یہ سندھ والا نعرہ لگایا ہے، اب دیکھیں مختلف نعرے لگیں گے، اسی پہ ان کی روٹیاں چلیں گی. تو یہ آپ لوگ کچھ سوچنے کی بات ہے. آپ لوگ دیکھیں، میں تو صرف اس وقت ایک شعر کہہ سکتا ہوں: نشاط میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے. پاکستان زندہ باد.